ناظرین آپ کو اس خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ ناظرین ہم آج بات کریں گے پنجاب میں خصوصاً اور ملک بھر اور پھر سندھ کے اندر بالعموم ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انتہا پسندی پر مبنی رجحانات ہیں وہ کس طریقے سے پنپ رہے ہیں اور عدم برداشت کس طریقے سے ہمارے اس معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور صرف عدم برداشت نہیں بلکہ اب اس نے پرتشدد شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم خصوصاً پنجاب میں حالیہ فیصل آباد کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے، اگر اس کے عوامل کا جائزہ لیں اور اس کے بعد جو منظرنامہ بنا، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی، مصنف اور کئی دہائیوں سے خصوصاً پنجاب کے اندر جو انتہا پسندی پر مبنی لہر ہے اس کو نزدیک سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ انہوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے پنجابی طالبان کے نام سے ایک معروف کتاب بھی تحریر کی ہے۔ تو مجاہد حسین صاحب جو اس تمام صورتحال کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کئی دہائیوں سے دیکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اور مستقبل میں اس کی شکل کیا بننے والی ہے۔ بہت شکریہ مجاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ جی مجاہد صاحب یہ فرمائیے گا، خصوصاً یہ جو واقعہ رونما ہوا فیصل آباد میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی خیبر پختونخوا، یہاں پر بھی اکا دکا واقعات خصوصاً خیبر پہ، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، وار آن ٹیرر ہے، افغانستان کی جنگ ہے، تو ایسے پرتشدد واقعات، لیکن وہ بھی انفرادی حیثیت سے ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔ لنچنگ بھی ہوتی ہے توہین مذہب کے نام پر، لیکن پنجاب کے اندر جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ بڑے اسکیل پہ ہوتے ہیں، ان کی بربادی بڑی ہوتی ہے۔ اور پنجاب سے باہر جب ہم جاتے ہیں، پنجاب میں ہم احمدی برادری کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، کرسچین کمیونٹی کے ساتھ جو ہوئے ہیں، لیکن سندھ میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں ہندو برادری جس سے کیفیت سے آج کل دوچار ہے۔ تو یہ کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ خصوصاً پنجاب کی اگر ہم بات کریں یا بالعموم سندھ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ فخر یہ ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست نے گزشتہ 40-50 سالوں کے دوران مختلف جو مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو اپنے استعمال کے لیے تیار کرنا شروع کیا ہے۔ اس دوران ایسی تنظیمیں بنائی گئی ہیں، ان کو سپورٹ کیا گیا، اسلحہ دیا گیا اور ان کی سیاسی اور معاشی ہر حوالے سے مدد کی گئی جب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب یہ تنظیمیں بہت طاقتور ہیں۔ یہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے سامنے انہوں نے کسی دیگر مسلک پر حملہ کرنا ہو، کسی عبادت گاہ پہ قبضہ کرنا ہو یا اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہو، تو وہ اس طرح کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف کرسچن ہی نہیں، پنجاب میں احمدیوں پہ حملے ہوئے ہیں، دیگر اقلیتیں جو ہیں اہل تشیع پہ حملے ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پر خود مثلا جماعت اہل حدیث ہے، جہاں ان کی تعداد کم ہے، ان پر بریلویوں نے حملہ کیا ہے یا دیوبندی حضرات کی طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان تنظیموں کا شاخسانہ ہے جن کو ہم نے تیار کیا ہے اور جن کو لیکن وقتاً فوقتاً۔ اس سے اگر ہم تھوڑا پہلے چلے جاتے ہیں، اگر آپ کی کتاب کا ہم ذکر کریں پنجابی طالبان میں، ہم 70s کے عشرے میں ایک جتھا تشکیل ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں، اگر میں ذکر کروں مولانا مسعود علوی صاحب یا اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں، ان سب کے تانے بانے پارٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پارٹیشن میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تقسیم دراصل پنجاب کی ہوئی ہے یا سندھ کی ہوئی ہے؟ تو کیا کسی سطح پر وہ جو آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے یا پھر آئیڈینٹی کرائسس ہے مسلمان ہونے کا، کہ ہم نے ہندوستان سے آزادی حاصل کری اور اس مکتبہ فکر کے تحت اب اس ریاست کو چلنا چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسی بھی کوئی سوچ کا فرما ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی دلچسپ اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے فخر۔ اگر ہم پنجاب، میں پہلے پنجاب کی بات کروں گا، پنجاب میں جتنی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں
اور جتنی بھی متشدد تنظیمیں ہیں ان کے تمام اہم ترین ذمہ داروں کا ڈیٹا اکٹھا کریں، وہ 99.9% وہ لوگ ہیں جو وہاں سے پنجاب سے ہی ہجرت کر کے اس پنجاب میں آئے۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لشکر طیبہ کے سربراہ جناب حافظ سعید صاحب، یہ پنجاب سے نکلے، ان کا خاندان جو ہے 1947 میں وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچا، اور انہوں نے خود اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میں نے جو قتل و غارت دیکھی، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، اور پھر میرے خاندان والوں نے مجھے جو بتایا، تو جو ہمارے ساتھ وہاں ہوا تھا وہ بہت ہولناک تھا۔ تو وہ ایک طرح سے ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن جیسے بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مارا ماری دیکھی ہے اور اب ہم ادھر آ گئے ہیں، کیونکہ ہماری مارا ماری ہمارے ساتھ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم مسلمان تھے تو ہندوؤں اور سکھوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ سپاہی صحابہ کی لیڈرشپ دیکھ لیں، آپ حق نواز جھنگوی سے شروع کر دیں اور اس کے بعد جیش محمد کے مسعود اظہر صاحب کی طرف آئیں، حتیٰ کہ اس وقت جو معروف لیڈر ہیں سپاہی صحابہ کے، محمد احمد لدھیانوی، ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خاندان لدھیانوی ہے۔ تو یہ ایک ہے، اور یہی تک نہیں ہے، آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ یا وہ سپاہی محمد کی طرف چلے جائیں، ان کے بھی 5-6 جو بڑے لیڈر ہیں وہ مائیگریٹڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مائیگریشن کی کہانیاں ان لوگوں نے سنی یا ان جو دیکھا، اس سے ان کے ذہن میں یہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں متشدد ہونا پڑے گا۔ تو ان کے متشدد ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مائیگریشن ہے وہ ان کے دماغ میں گھس گئی ہے، یا اپنی جگہ سے کھدیڑ کر جب ان کو یہاں آنا پڑا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مذہب یا مسلک کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے آپ کا۔ جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، آپ ان کی یادداشتیں دیکھ لیں، ان کے خاندان بایوگرافیز ان کی دیکھ لیں، یہ سب لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو مقامی ہیں ان میں اتنا تشدد نہیں ملے گا آپ کو۔ جی مجاہد صاحب، اب آتے ہیں فیصل آباد کے اوپر۔ سینٹرل پنجاب خوشحال ہے، پیسے اور صاحب ثروت لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ایجوکیشن ریشو بھی بنسبت جو پسماندہ پسماندہ صوبے ہیں یا علاقے ہیں اس ملک کے، اس کے بنسبت اچھے ہیں، اور اس کے باوجود ہم فیصل آباد میں نہ صرف کرسچین کمیونٹی بلکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ احمدی کمیونٹی کو بھی اسی شہر کے اندر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک عام تصور تھا، اس سے پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا اور ہمارے بہت سے دانشوروں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس علاقے میں غربت ہے وہاں متشدد تنظیمیں اور متشدد لوگ زیادہ ہیں، متشدد واقعات زیادہ ہوں گے۔ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے، اس کی کوئی آپ کو کوئی ایسا کہیں شواہد نہیں ملتے۔ ان رویوں کی وجوہات کیا ہے؟ ان رویوں کی بنیادی وجہ ایک تو سماجی طور پر برتری کا حصول ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ اگر آپ کا جتھا مضبوط ہے، آپ کا گروہ مضبوط ہے تو آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ کل کو آپ کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر سپاہی صحابہ پورے پنجاب میں نہیں تھی، سپاہی صحابہ صرف جنگ میں تھی، شروع میں جنگ یا قریبی شور کوٹ میں۔ فیصل آباد میں بھی اتنی سپاہی صحابہ نہیں تھی، لیکن جب جنگ میں سپاہی صحابہ مضبوط ہوئی ہے تو ان کی ٹکر ہوئی ہے شیعہ جاگیرداروں کے ساتھ شروع میں۔ تو جو سب سے پہلی اس وقت کیبنٹ بنی تھی پنجاب کی، مولانا منظور احمد بٹو کی، اس میں سپاہی صحابہ کے پاس صرف ایک ایم پی اے تھا، اور ایک ایم پی اے کی وجہ سے اس 20 سپاہی صحابہ کو وزارت دی گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھا، ایک اعظم طارق ہوتے تھے جو سپاہی صحابہ کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اعظم طارق ہمیشہ حکمرانوں کے قریب ہوتے تھے، ان کو لیا جاتا تھا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک طرح سے سیاسی سودے بازی ہوتی رہی ہے ہمارے ہاں، اسٹیبلشمنٹ ایسا کرتی رہی ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کرو، ان سے اپنے فائدے اٹھاؤ، اور پھر جب سیاسی طور پر یہ کہیں کوئی منتخب ہو جاتے ہیں یا ان کو کروا لیا جاتا ہے تو ان کو کسی عہدے پہ لے آؤ۔ لیکن ملیٹنسی کے حوالے سے فیصل آباد کی ایک اور بھی تاریخ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مجاہدین کی، لشکر طیبہ کی، اس میں بھی یہاں پر تو پورے گاؤں جس کا ذکر شاید آپ نے کیا بھی ہے کہ شہداء کے نام سے مشہور ہے، یہ عنصر یہاں کی
یہ فیصلہ آباد میں تو بڑا مشہور گاؤں ہے، ملخاں والا اس کا نام ہے، جس کو شہداء کا گاؤں کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سپاہی صاحب لشکر جنگ لشکر طیبہ کے جو سب سے زیادہ شہداء ہیں ان کا تعلق ملخاں والے سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فیصلہ آباد ایک ایسا شہر ہے جو جہاں سے آپ کو ریونیو ملتا ہے، اور وہ ریونیو صرف حکومتوں کو نہیں ملتا، وہ ریونیو اگر آپ مسلح ہیں، جتھا بند ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ کو اپنے طور پر بھی مل سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں فخر ایک بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان میں۔ جب ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں، جو مقامی رپورٹرز ہیں، جو مقامی جرنلسٹ ہیں، وہ اتنے زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں، اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ ان کی رپورٹس کو، ان کی معلومات کو جو مراکز ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ کبھی بھی ہم آپ اپنے قومی میڈیا میں، ٹی وی پر یا اخبارات میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ جو مقامی سطح پر یا چھوٹے ضلع تحصیل کی لیول پر جو تنظیمیں ہیں، جو بااثر اور مؤثر لوگ ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں، جو متشدد گروہ ہیں، ان کے بارے میں وہ رپورٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو ان کو وہاں پر پریشر ہوتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، دوسرا یہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کی رپورٹ کو شائع نہیں کیا جاتا، تو ہمیں یہ معلومات نہیں ملتی ہیں۔ مثال اب کے تو طور خیر پہ جی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ظاہر ہے اب بھی یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے ہمارے پاس وہ وجوہات نہیں ہیں، اصل وجوہات کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہمیں جو پوسٹ ایکشن ہے، اس طرح کے واقعات کیسے ہوتے ہیں، فخر میں آپ کو بتاؤں، آواز جب پکاری جاتی ہے۔ فخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے واقعات ہوئے ہیں، جیسے پنجاب میں ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے، کم از کم 8 ایسے بڑے واقعات ہیں جس میں ٹارگٹ کر کے مسیحی آبادی کو نشانہ بنایا گیا، آبادیوں کو جلائے گئے ہیں، گھر جلائے گئے ہیں، لوگوں کو قتل کیا گیا، خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں ان پر، لیکن ہم اپنے قومی میڈیا میں یہ نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر تحقیق کرنی ہے ایسی چیزوں پر تو مجھے اپنے اخبارات اور ٹی وی کو دیکھنا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں ایک سینسرشپ ہے، وہ کس مقصد کے تحت ہے یہ معلوم نہیں، لیکن یہ معلومات آپ کو ایچ آر سی پی کے مجلے سے مل جائیں گی، یہ معلومات آپ کو دیگر چھوٹے چھوٹے اداروں سے مل جائیں گی کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا، کب مارا گیا، کہاں مارا گیا، اور کس طرح کے واقعات ہوئے، کون ملوث تھا۔ قومی میڈیا میں آپ یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ کو قومی میڈیا میں ہمارے دانشوروں کو، اساتذہ کو، ہمارے پالیٹیشنز کو، ہمارے پالیسی سازوں کو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو جب ان کو یہ معلومات ہی نہیں ملتی تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل اس بارے میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے دیہات میں، تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹس میں کیا ہو رہا ہے، کون سی تنظیمیں ہیں، کتنے متشدد لوگ ہیں، کتنے ان کے وسائل ہیں، اور وہ کس طرح اپنے وسائل اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی احمدیہ کمیونٹی ہے، چونکہ فیصلہ آباد سے ہی ان کا تعلق ہے، فیصلہ آباد ڈویژن ہے اور ضلع جو ہے وہ چنیوٹ ہے۔ اب وہاں پر جتنے حملے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جتنے بلوے ہوئے ہیں، آپ مجھے کہیں سے نکال کے بتا دیں، وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ ایچ آر سی پی کا جو نمائندہ گمنام سا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ایک ڈائری بنا کر ان کو بھیج دے گا، اور وہ اپنے جو ماہانہ ان کی ایک رپورٹر سے شائع کر دیں گے۔ قومی اخبارات میں تو سینسرشپ ہے، کیونکہ جو آپ کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک المیہ والی بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا بیورو چیف وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ خود اس تنظیم کا مہیا کرتا ہے، جو تنظیم وہاں پر مضبوط ہے، جو مضبوط تنظیم ہے اس کا ایک مہیا کردہ یا اس کی پروٹیکشن اس کے پاس ہے، تو وہ اس تنظیم کے کارناموں پر، جرائم پر تو کچھ نہیں لکھے گا، تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میں آپ مثال دینا چاہتا ہوں، ابھی ایک کتاب 2 والیوم میں چھپی ہے، اس کا نام ہے ایف آئی آر، احمدیہ کمیونٹی نے چھاپی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ انہوں نے 1984 سے لے کر اب تک کے احمدیوں پر جتنے مقدمات ہوئے ہیں، بلیسفیمی کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے، توہین شاعر اسلام کے حوالے سے، اس سارے مقدمات کی ایف آئی آر کو کمپوز کر کے جو کا تو چھاپ دیا ہے۔ وہ کوئی تقریباً 2000 سے لے کر کوئی 2500 تک کی ایف آئی آر ہے۔ کبھی آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایف آئی آر راجن پور میں نہیں ہوئی، وہ ایف آئی آر اٹک میں بھی نہیں ہوئی، نہ وہ ایف آئی آر لیا میں ہے، نہ ڈیرہ غازی یہاں میں ہے، نہ ملتان میں ہے، نہ خانیوال میں ہے، وہ ایف آئی آر لاہور میں ہے، وہ فیصل آباد میں ہے، وہ چنیوٹ میں ہے، وہ جنگ میں ہے، وہ شورکوٹ میں ہے، وہ شیخوپورہ میں ہے،
वो गोजरा में है, वो सारे, ये सारा बस्ती पंजाब है, यहाँ पर ज्यादा वो मुकदमात हुए हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ अहमदी जो इस इलाके के रहने वाले हैं वो तौहीन करते हैं, जो दीगर रहने वाले हैं वो नहीं करते? इसका मतलब ये है कि सारा ऑर्गेनाइज्ड है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं और इनसे फायदा उठाया जाता है। फिर आप जब इनसे फायदा क्या उठाया जाता है, कल को आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में आपके मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, कम्युनिटी आपके साथ होती है, आप जीत जाते हैं। जब आप जीत जाते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर है या मुजाहिद भाई जिस का जिक्र किया FIR, उसमें तो प्रॉपर जाहिर बात है FIR में होगी, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात में भी हैं जिसमें केस को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से इस तौहीन मजहब के लेबल को इस्तेमाल करके इनफरादी तौर पर फवायद उठाए जाते हैं, अगर उसका भी आप जिक्र कीजिए। आप मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूं। और इनकी बुनियादी वजह या तो जमीन पर कब्जा करना होता है, या उस शख्स की दुकान लूटना होती है, या उस आबादी के जो वसाइल हैं उन पर कब्जा करना होता है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मैंने पिछली बार जब हम गुफ्तगू की थी थोड़ा सा तज़किरा किया था, फैसलाबाद में सफाई साहबा के मरकजी चेयरमैन ज़िया-उर-रहमान फरूकी के छोटे भाई अता-उर-रहमान शहबाज ने सिर्फ भैंस खरीदने के पैसे नहीं दिए। जब उससे बार बार मुतालबा किया गया तो मुतालबा करने वाला चूंकि क्रिश्चियन था और उससे एक दिन आकर कहा कि आप हर दफा मेरे साथ वादा करते हैं, पैसे नहीं देते। मौलवी साहब ने कलमे की कसम उठाकर कहा मैं पैसे दे दूंगा, अगली जुमेरात को आ जाए। वो आया, इसे नहीं दिए, तो उसने जवाब में सिर्फ ये कहा, मौलवी साहब आपने अपने नबी की कसम उठाई थी, मैं अगर अपने नबी की कसम उठाता तो मेरी जान भी चली जाती, मैं पैसे दे देता। इसमें तो तौहीन वाली बात नहीं है, वो तो उनको रिकॉल कर रहा है कि आपने कसम उठाई है। लेकिन उसके बाद उस पर हमला हुआ, उसका घर तबाह किया गया, जला दिया गया, उसके माँ बाप को शदीद जख्मी किया गया, उसके बच्चों की टांगें तोड़ दी गई। और वो खुद शख्स जो असलम मसीह है वो इस वक्त सजाए मौत का कैदी है, पता नहीं कब सजाए मौत हो जाती है। और अगर सजाए मौत नहीं भी होती, 20-25 साल के बाद वो घर आ जाता है तो उसको फिर कत्ल कर दिया जाएगा।